الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم لحن کا بیان پڑھیں گے۔ لحن کیا ہے؟ لحن کہتے کسے ہیں؟ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ اصطلاح تجوید میں لحن سے کیا مراد ہے؟ لحن کی کتنی اقسام ہیں؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اس تعلق سے آج ہم پڑھیں گے۔ بہت اہم موضوع ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ لحن جاننا کس طرح غلطی ہوتی ہے، اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ لحن کا حکم کیا ہے؟ تو آپ سے عرض ہے کہ شروع تا آخر اسے سماعت کریں، سننے کے بعد اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 6، لحن کا بیان۔ لحن کا لغوی معنی غلطی، لب و لہجہ ہے۔ لحن کا لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے دو معنی ہے، نمبر 1 غلطی، نمبر 2 لب و لہجہ۔ اصطلاح میں لحن کسے کہتے ہیں؟ یعنی اصطلاح تجوید میں لحن کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی معنی اصطلاح قراء میں لحن سے مراد قرآن کریم کو تجوید کے خلاف پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کو تجوید کے خلاف پڑھنا یہ قراء کی اصطلاح میں، اہل تجوید کی اصطلاح میں لحن کہلاتا ہے۔ لحن کی اقسام، لحن کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، نمبر 1 لحن جلی، نمبر 2 لحن خفی۔ بنیادی طور پر لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ جلی کا مطلب ہوتا ہے جو ظاہر ہو، اور خفی یعنی جو پوشیدہ ہو۔ لحن جلی یعنی ظاہری غلطی، یا یہ کہہ سکتے ہو کہ جو بڑی غلطی ہو، اور لحن خفی پوشیدہ غلطی۔ آئیے ہر ایک کی تعریف پڑھتے ہیں اور اس کی اقسام کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 لحن جلی کی تعریف و حکم۔ لحن جلی کی تعریف کیا ہے؟ لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی لحن جلی کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ لحن جلی بڑی اور ظاہر غلطی کو کہتے ہیں۔ لحن جلی بڑی اور ظاہر غلطی کو کہتے ہیں۔ جو غلطی بڑی ہو اور ظاہر ہو، واضح ہو، اس غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی بیضاویہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، اللحن حرام بلا خلاف، بغیر اختلاف کے لحن حرام ہے۔ سب کے نزدیک لحن حرام ہے، یعنی غلطی سے پڑھنا، غلطی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا، تجوید کے خلاف پڑھنا، بغیر اختلاف کے سب کے نزدیک حرام ہے۔ اب یہاں سے لحن جلی کی 4 صورتیں بیان کر رہے ہیں، 4 قسمیں بیان کر رہے ہیں جس سے لحن جلی ہوتا ہے۔ لحن جلی کی قسمیں، نمبر 1 ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، یہ بھی لحن جلی کہلاتا ہے۔ یعنی تھا کوئی حرف، پڑھا کوئی حرف، ایک حرف تھا، اس حرف کی جگہ میں کوئی دوسرا حرف پڑھا، تو یہ لحن جلی ہوئی۔ دیکھیں مثال دے رہے ہیں، مثلاً والتین کو والطین پڑھنا، تا کے ساتھ والتین ہے، اسے والطین پڑھنا تو کے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ تا کو تو سے بدل دیا گیا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا گیا، تو یہ لحن جلی ہوئی۔ اور لحن جلی کا حکم آپ نے پڑھا کہ حرام ہے،
بغیر اختلاف کے یہ حرام ہے۔ نمبر 2، دوسری صورت، دوسری قسم، ساکن کو متحرک جیسے جمعن کو جمعن پڑھنا، یعنی کہیں پہ کوئی حرف ساکن تھا، آپ اسے متحرک پڑھیں، اس میں کوئی حرکت لگا دیں، زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، کوئی بھی حرکت لگا دیں۔ انہوں نے مثال دی ہے جمعن کی۔ دیکھیں یہاں لفظ جمعن، اس میں میم ساکن تھا، جمعن میں میم ساکن تھا، لیکن اگر کوئی جمعن کو جمعن پڑھے، میم کو مفتوح کر دے، میم میں زبر دے دے، تو اب اس نے ساکن کو متحرک کیا، جو کہ لحن جلی میں سے ہے۔ متحرک کو ساکن کر دے، کوئی حرف متحرک تھا اسے ساکن کر دے، یعنی اس کا الٹا، ساکن کو متحرک کرے تب بھی لحن جلی، متحرک کو ساکن کرے تب بھی لحن جلی۔ متحرک کو ساکن کرے، اس کی مثال جیسے کتب اللہ، اس کو پڑھے کتب اللہ، کتب اللہ کیا پڑھے؟ کتب اللہ۔ یہاں پہ کتب اللہ میں جو تا ہے، تا متحرک ہے کتب اللہ میں، اور اگر وہ پڑھے کتب اللہ، تا کو ساکن کر دے، تو یہ لحن جلی کی صورت ہوگی۔ کتب اللہ فعل ہے، فعل کو اگر وہ ساکن کر دیتا ہے، تا کو ساکن کر دیتا ہے، تو فعل نہیں رہے گا پھر وہ۔ نمبر 3، حرکت کو حرکت سے بدل دینا، جیسے ارائیتا کو ارائیتو پڑھنا، یعنی کوئی حرکت تھی، ایک حرکت تھی، اس حرکت کی جگہ کوئی دوسری حرکت پڑھنا، جیسے زبر تھی تو وہاں پہ زبر کی جگہ میں پیش پڑھنا، جو مثال دیے ہیں ارائیتا۔ دیکھیں ارائیتا میں تا کے اوپر زبر ہے، اور اگر ارائیتا کو ارائیتو پڑھیں تو یہ ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدلنا لازم آیا، یہ بھی لحن جلی ہے۔ ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدلنا یہ بھی لحن جلی ہے۔ ارائیتا کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے دیکھا، اور ارائیتو کا مطلب کیا ہے؟ میں نے دیکھا۔ دیکھیں معنی میں کتنا فرق آ جاتا ہے ایک حرکت کی بدلنے کی وجہ سے۔ بس جہاں پہ زبر تھا ہم نے اسے پیش کر دیا، اس سے معنی بدل گیا، پورا معنی الٹا ہو گیا، تو یہ بھی لحن جلی کی صورت ہے، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 4، کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے خلقہ کو خلقا پڑھنا، یعنی کہیں پہ کوئی حرف موجود نہ ہو، حرف نہ ہو، وہاں پہ اپنی طرف سے کوئی حرف بڑھا دینا، یہ بھی لحن جلی کی صورت ہے۔ جیسے خلقہ، خلقہ کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا، اگر ہم آخر میں الف بڑھا دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوگا؟ کہ ان دونوں نے پیدا کیا۔ اگر آخر میں ہم الف بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں خلقا الف کے ساتھ، تو معنی ہوگا کہ ان دونوں نے بنایا، پیدا کیا، تخلیق کی، حالانکہ تخلیق کرنے والا ایک ہے اور وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ہم خلقہ کی جگہ خلقا پڑھیں، الف کو بڑھا دیں، تو تثنیہ کا صیغہ ہو جائے گا۔ جب تثنیہ کا صیغہ ہوگا، معنی ہوگا کہ ان دونوں نے پیدا کیا، حالانکہ رب کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں۔ معنی میں فرق آیا نا؟ تو جب معنی میں فرق آیا، اور ایسا فرق، تو ظاہر سی بات ہے کتنی بڑی غلطی ہے یہ۔ اس وجہ سے کیا ہے؟ لحن جلی ہے، اور یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یا گھٹا دینا، یعنی کوئی حرف وہاں پہ تھا، اس حرف کو گھٹا کر کے اس حرف کو مت نہ پڑھنا، حرف کو چھوڑ دینا۔ جیسے مثال دے رہے ہیں لم یولد کو لم یولد پڑھنا۔ دیکھیں لم یولد میں یا کے بعد واو ہے، لم یولد، وہاں پہ اگر کوئی واو کو نہیں پڑھتا، لم یولد پڑھتا ہے، تو یہاں پہ حرف کو گھٹانا پایا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح کہیں پہ حرف بڑھا دینا، حرف گھٹا دینا، یا کسی حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، ساکن کو متحرک کرنا، متحرک کو ساکن کرنا، یہ تمام صورتیں لحن جلی کی ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو آپ اسے سمجھائیں، اسے بتلائیں کہ لحن جلی کی صورت ہے، یہ حرام ہے، اور جہاں تک ہو سکے آپ اصلاح اگر کر سکتے ہیں تو اس کی اصلاح کریں، اور جتنا ہو سکے آپ سے آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور اگر پاس میں کہیں پہ دعوت اسلامی کا مکتب ہے یا کوئی اچھے قاری صاحب ہیں تو ان سے پڑھانے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، لحن خفی، خفی کی تعریف و حکم۔ لحن خفی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، بیان کریں گے اسے۔ لحن خفی چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو کہتے ہیں۔ لحن خفی چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو کہتے ہیں۔ چھوٹی غلطی ہو، پوشیدہ غلطی ہو، غلطی ظاہر نہ ہو، جیسے کہیں گے کہ یہاں پہ لحن خفی ہے، یعنی
ان قواعد کا ترک کر دینا جو تحسین حروف سے تعلق رکھتے ہیں۔ لحن خفی سے معنی فاسد یعنی بگڑتے نہیں، لحن خفی سے معنی فاسد نہیں ہوتے ہیں، بگڑتے نہیں معنی، یعنی جو کلام کو خوبصورت کرنے کے لیے جو قواعد تھے ان قواعد کو ترک کر دینا، وہ یعنی ایسے قواعد کو چھوڑ دینا، ایسے قواعد کی خلاف ورزی کرنا جن کا تعلق حسن کلام سے ہو، کلام کو سنوارنے سے ہو۔ اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور معنی بگڑتا نہیں ہے تو یہ غلطی تو ہے، لحن تو ہے لیکن لحن جلی نہیں، کیونکہ معنی بگڑتا نہیں ہے لیکن لحن خفی ہے۔ لحن خفی مکروہ ہے شرعاً، اس غلطی سے بچنا مستحب ہے۔ شرعی طور پر لحن خفی سے بچنا مستحب ہے اور یہ مکروہ ہے۔ لحن خفی کرنا کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ لحن خفی کی صورتیں کیا ہیں؟ لحن خفی کس کس صورت میں ہوتا ہے اس میں سے کچھ بیان کر رہے ہیں۔ لحن خفی صفات عارضہ میں غلطیاں کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ صفات عارضی صفات جو ہیں، حرف کی عارضی صفات ہوتی ہیں، ان عارضی صفات میں غلطی کرنے سے لحن خفی پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ادغام، اقلاب، اخفا اور مدات وغیرہ میں غلطی کرنا۔ یہاں کہیں پہ اخفا کرنا تھا وہاں پہ اخفا نہ کرے، ادغام کرنا تھا ادغام نہ کرے، اس طرح اقلاب کی جگہ اقلاب نہ کرے، یہاں پہ غلطی کرے اقلاب، ادغام، اخفا اور مدات وغیرہ میں، زیادہ کھینچنا تھا کم کھینچ دے یا کم کھینچنا تھا زیادہ کھینچ دے، تو اس طرح معنی تو نہیں بدلیں گے لیکن کلام کا جو حسن تھا اس میں تغیر پیدا ہوگی اور وہ حسن باقی نہیں رہے گا، تو اس لیے یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا شرعاً مستحب ہے۔ آئیے سوالات دیکھتے ہیں۔ سوالات سبق نمبر 6۔ نمبر 1، لحن کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیجیے۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ لحن کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ آپ نے پڑھا کہ لحن کا لغوی معنی غلطی اور لب و لہجہ ہے۔ اصطلاح میں قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ نمبر 2، لحن کی بنیادی طور پر کتنی اقسام ہیں۔ آپ نے پڑھا کہ لحن کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ نمبر 3، لحن جلی کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور حکم بیان کیجیے۔ لحن جلی کا لغوی معنی ظاہری غلطی اور اصطلاحی معنی بڑی اور ظاہری غلطی، یعنی جس میں معنی بدلتا ہو، اور حکم لحن جلی حرام ہے بغیر اختلاف، سب کے نزدیک لحن جلی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ نمبر 4، لحن جلی کن کن صورتوں میں واقع ہوتی ہے، مثال دے کر وضاحت کیجیے۔ لحن جلی کی آپ کو 4 صورتیں بتلائے تھے کہ لحن جلی وہاں پہ واقع ہوتی ہے۔ کبھی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے والتین کو والطین پڑھنا، یا اسی طرح کچھ اور حرف بھی، جیسے الحمد کو الحمد پڑھنا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، یہ لحن جلی کہلائے گی، لحن جلی کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح ساکن کو متحرک کرنا، جیسے جمعن کی جگہ جمعن کرنا، یا اسی طرح کچھ بھی اور لے لیں جو ساکن ہو، ساکن کی جگہ آپ متحرک پڑھیں تو یہ بھی لحن جلی کی صورت ہے۔ یا متحرک کی جگہ ساکن کرنا، جیسے کوئی بھی مثال، جیسے ضرب زید کو آپ پڑھیں ضرب زید، یا قرآن کی کوئی آیت لے لیں جہاں پہ مفتوح ہو یا پھر مکسور ہو یا مضموم ہو، یعنی یہ کہ حرکت ہو اور اسے آپ ساکن کر دیں، تو یہ بھی کیا ہے، لحن جلی کی صورت ہے۔ اور لحن جلی کی صورت میں سے یہ بھی تھی کہ حرکت کو حرکت سے بدل دینا، جیسے کہیں پہ متکلم کا صیغہ ہے تو اس کو مخاطب کا صیغہ کر دینا، یعنی ارائیتا ہے تو ارائیتو کر دینا، یا ارائیتو ہے ارائیتا کر دینا، یا ارائیتی کر دینا، اس طرح سے اختلاف کرنا، ایک حرکت تھی اسے دوسری حرکت سے بدل دینا، یہ بھی لحن جلی کی صورت میں سے ہے۔ اسی طرح اوپر اور بھی صورتیں بیان کی گئی ہیں، اور بھی ایک صورت ہے اوپر بیان کی گئی ہے، آپ اسے دیکھ لیں اور اچھی طرح یاد کر لیں۔ لحن جلی کی کل 4 صورتیں بیان کیے تھے، تو ان سب صورتوں کو یاد کر لیں، پہلے یاد کر لیں، پھر بعد میں بغیر دیکھے اسے اپنی کاپی میں تحریر کریں۔
لحن خفی کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور حکم بیان کیجیے۔ لحن خفی کا لغوی معنی پوشیدہ غلطی اور اصطلاحی معنی پوشیدہ اور چھوٹی غلطی، یعنی جن سے کلام کا معنی نہیں بگڑتا بلکہ اس کے حسن میں خرابی لازم آتی ہے، یعنی صفات عارضہ میں غلطی کرنا، یہ لحن خفی کہلاتا ہے۔ اور لحن خفی کا حکم آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مکروہ ہے، شرعاً اس سے بچنا، اس کو ترک کر دینا مستحب ہے۔ لحن خفی کن کن صورتوں میں ہوتی ہے، کوئی مثال دے کر وضاحت کریں۔ لحن خفی ادغام، اخفا اور اقلاب وغیرہ میں ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ ادغام کرنا تھا یا اخفا کرنا تھا یا اقلاب کرنا تھا یا مدات میں زیادہ کھینچنا تھا کم کھینچ دیا، تو ان صورتوں میں لحن خفی ہوتی ہے۔ جہاں پہ بھی اخفا کرنا تھا آپ اخفا نہ کریں وہاں پہ، یا پھر اظہار کرنا تھا اظہار نہ کریں بلکہ اخفا کر دیں وغیرہ میں، تو یہ سب کیا ہے؟ لحن خفی کی صورتیں ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔